بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک وائف کا رول سوسائٹی میں کیا ہے؟ آج بہت امپورٹنٹ، آج جو معاشرہ ہوا ہے یہ بہت زیادہ اضطراب والا معاشرہ ہے، بہت پرابلمٹک سوسائٹی ہے۔ آپ کے سامنے کہ سب سے زیادہ جو چیز ہٹ ہو رہی ہے وہ وومن ہے۔ وومن کو کہتے تو ہیں کہ وومن کے رائٹس ہونے چاہیے، وومن کی آزادی ہونی چاہیے، خاتون کا کردار ایسا ہونا چاہیے، خاتون کو یہ کرنا چاہیے، یہ سب سٹوریاں ہیں۔ یہ وومن کا کردار اسلام سے بہتر کوئی ڈیفائن کر ہی نہیں سکتا۔ وومن کا کردار یہ ہے کہ اس کا پہلا نیوکلیس اس کا گھر ہے۔ آج خاتون مثلا شکایت کرتی ہے، آتی ہیں کہ مثلا میرا شوہر ایسا ہو گیا، میرا شوہر یہ ہو گیا۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ اگر شوہر باہر خراب ہوتا ہے، خاتون کا کردار ہے اس کے اندر۔ اگر کوئی خاتون باہر شوہر کو خراب کر سکتی ہے تو گھر والی اسے بنا بھی سکتی ہے، اگر اس کی توجہ شوہر پہ ہے۔ جب سے سوشل میڈیا آیا ہے اس نے سب کی پرائرٹیز کو بدل دیا ہے۔ ایوری بڈی از بزی ود دیئر اون لائف۔ کوئی یوٹیوب پہ کھانے بنانے دیکھتا رہتا ہے، کوئی یہ دیکھتا رہتا ہے، وہ دیکھتا رہتا ہے، بنتا کچھ بھی نہیں ہے، بنتا تو وہی ہے جو بننا ہوتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کتنا انسان انڈلج ہو گیا ہے اسی ایک فیک لائف میں، کہ آرٹیفیشل لائف ہے یہ، یعنی ایک آپ ایک الگ اورا کریٹ کر رہے ہیں سوسائٹی کے اوپر۔ وومن کا رول سوسائٹی کے اندر ڈراموں میں جو آپ کے معاشرے میں آ رہے ہیں، ڈرامے آ رہے ہیں یا نہیں ہے تو نیٹ فلکس کے جو سیزن آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں، ان کے اندر ایک خاتون کا کردار کیا دکھایا جاتا ہے؟ ایک کنزیومر پروڈکٹ ہے وہ۔ لیکن کیا اسلام نے خاتون کو کنزیومر پروڈکٹ بنایا؟ نہیں، اسلام تو خاتون کو وہ مقام دے رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر یہ مقام افضل نہ ہوتا تو یہ گھر فاطمہ کے گرد نہ گھومتا۔ جب آپ دعا کرتے ہیں اللہم بحق فاطمہ و ابیہا و بالوہا و بنوہا، یعنی خدا فاطمہ کے صدقے اور ان کے بابا کے صدقے اور ان کے شوہر کے صدقے اور ان کے بچوں کے صدقے، مین کون ہے؟ سیدہ سلام اللہ علیہ۔ یعنی گھر اسی نیوکلیس سے کریٹ ہو رہا ہے، یہی ہے جس نے سب کو سنبھالا ہوا ہے۔ مولا کائنات ان مشکلات میں کہ جہاں لوگ علی کے سلام نہیں کرتے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر مولا کے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے، جب مولا کائنات گھر آتے تھے، فاطمہ کے چہرے کو دیکھتے تھے تو غم دور ہو جاتا تھا۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ گھر ایسا ہے۔ آج ہمارا گھر ایسا ہے کہ میں گھر آؤں تو میں گھر میں آ کر سکون حاصل کروں۔ باہر انسان ٹریفک میں ہے، کام میں ہے، سٹریس میں ہے، ٹینشن میں ہے۔ مرد کے لیے تو لوڈ یقیناً بہت زیادہ ہے۔ گھر آئے تو کیا اس کو خوشی محسوس ہوگی کہ میں ایک ایسی جگہ جا رہا ہوں کہ جو میرے لیے سیکیور ہے، امن کی جگہ ہے؟ کیا ہم اول تو پہلے اپنی بچیوں کی تربیت کریں، جیسے میں نے کل کہا، پھر اگر وہ شادی ہو جاتی ہے تو کیا وہ خاتون اپنا کردار ادا کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی؟ یہ سب کمرشل ہو گیا۔ میاں بیوی بھی ایک دوسرے سے واٹس ایپ پہ باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا، ایک دوسرے سے ملنا، ایک دوسرے کے ساتھ جانا، یہ سب کہانیاں اور فلمیں ہو گئی ہیں۔ یہ سب چیزیں اب ادھر ہی ہوتی ہیں، اب لائف میں اندر نہیں ہے۔ روایات یہ کہتی ہیں کہ آپ جتنے بھی باہر پریشان ہوں، جب گھر کے دروازے پہ آئیں تو ساری پریشانی باہر رکھ کے آئیں، اور گھر خالی ہاتھ بھی نہ آئیں، کچھ نہ کچھ لے کر آئیں۔ زوجہ کے لیے بھی یہی ہے کہ جتنی پریشانی ہو، جتنی مصیبت ہو، جب شوہر آئے تو اسے مسکرا کے ملو، تاکہ اس کی وہ تھکن دور ہو، مصیبت مشکل ہو اس کو بعد میں بتاؤ۔ یہاں تو وہ ابھی دفتر چھوڑتا نہیں ہے، آفس سے اٹھتا نہیں ہے، اس کو اتنے میسج چلے آتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں کہیں اور ہی چلا جاؤں۔ جانے یہ سوسائٹی کی ریئلٹی ہے۔ آپ کا نیوکلیس ڈسٹرب ہے، اس ڈسٹرب نیوکلیس میں کیسے ایسے اولاد کی پرورش کریں گے جو امام زمانہ کا سپاہی ہوگا؟ اللہم علی محمد۔ یہاں سیکریفائس چاہیے، خوب ظاہر ہے بیلنس چاہیے دونوں کو۔ بہرحال میاں بیوی دونوں کا اپنا کردار ہے۔ آپ دو ہستیوں کو دیکھیں جانے محترم، دنیا اس سے بہترین جوڑا نہیں ہے دنیا کے اندر۔ نہ مولا کائنات جیسا کوئی ہے، نہ خاتون جیسا کوئی ہے، کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن ہمارے لیے یہی رول ماڈل ہے۔
ظاہر ہے ہم بہت ساری چیزیں ویسی نہیں کر سکتے، لیکن تربیت سے لے کر آگے کی طرف بڑھنے سے لے کر یہی ہے. شادی کی پہلی رات سے لے کر اپنا لباس جو ہے وہ سائل کو دے دینا، وہ سیکریفائس ہے. کس کے لیے؟ خدا کی رضا حاصل ہو جائے، خدا کی رضا مجھے مل جائے. ہاتھوں میں چھالے پڑ جائیں چکیاں پیستے ہوئے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ شکوہ اور شکایت کہنے. سلمان فارسی نے رسول خدا کی خدمت میں جا کے کہا کہ یا رسول اللہ، کیونکہ وہ فارس سے آئے تھے اس زمانے میں جو ایران تھا، کہا کہ میں نے بادشاہوں کی بیٹیوں کے جلال دیکھے ہیں، کیا ان کے جمال ہیں، کیا ان کے لباس ہیں. یا رسول اللہ، آپ انبیاؤں کے سردار ہیں اور آپ کی بیٹی. کہا ہماری بیٹی نے دنیا کے بجائے آخرت کا انتخاب کیا ہے. جانے خوب یہ ضروری ہے کہ بہرحال مشکلات اپنی جگہ، امتحان اپنی جگہ پر، مقام رضا کا ہے. یہ رضا بہت امپورٹنٹ ہے. اس رضا کو حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ سیکریفائز کرنا پڑتا ہے، لیکن ہم اتنے فاسٹ اور اتنی ہماری لائف کا سپین کم ہو گیا ہے کہ بہت جلدی ناراضگیاں، بہت جلدی طلاقیں، بہت جلدیاں ایک گھر کے اندر مشکلات ہو جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اصل چھوڑ دیا ہے. اصل یہی ہے، اساس. قرآن جب گھروں کی بات کرتا ہے تو بہترین گھروں کی باتیں بھی کرتا ہے اور دوسرے گھروں کی باتیں بھی کرتا ہے. جو قرآن کی آیت ہے، پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ گھروں میں سے کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن میں اللہ کا ذکر رفعت پاتا ہے، یعنی ذکر جو ہے وہ بلند ہوتا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو خلیفہ اول نے مسجد نبوی میں رسول خدا سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ کون سے گھروں کی بات ہے؟ تو رسول خدا نے کہا کہ یہ انبیاؤں کے گھروں کی بات ہے، نبیوں کے گھروں کی بات ہے. تو مسجد نبوی میں ایک دروازہ کھلتا تھا، باقی دو بند ہو گئے تھے. ایک دروازہ مسجد میں کھلتا تھا ایک گھر کا، اور وہ گھر کسی کا نہیں تھا، وہ گھر ایسی خاتون کا گھر تھا. تو خلیفہ اول نے اشارہ کیا کہ یا رسول اللہ، یہ گھر ان گھروں میں شامل ہے؟ تو رسول خدا نے فرمایا یہ گھر ان سب میں سب سے افضل گھر ہے. یعنی اللہم صلی علی محمد. اور جانے وہ تم پریکٹیکلی آپ کو گھر ڈیفائن کرنا پڑتا ہے. گھر میں ذکر کتنا ہے. آپ بچی پہ جتنا پریشر ڈالیں گے، بیٹی حجاب کرے، حجاب کرے، حجاب کیسے کرے گی؟ ماں حجاب کرے گی تو بچی خود کرے گی. باپ نماز پہ کھڑا ہوگا تو بیٹا خود نماز پہ آئے گا. باپ قرآن پڑھے گا تو بیٹا خود قرآن پڑھے گا. لیکن جب بیٹا کبھی باپ کو نہ دیکھے کہ وہ عبادت کر رہا ہے تو کم ہوگا. لیکن وہ کتنا خوش قسمت بیٹا ہے کہ جو رات کو اٹھے اور دیکھے کہ اس کا باپ تہجد کے سجدوں میں ذکر کر رہا ہے. اب خود تربیت ہے. ماں اپنے کردار سے تربیت کرتی. بچی جب یہ دیکھ رہی ہے کہ میری ماں محرم نامحرم کے فرق کو ڈیفائن کرتی ہے، کوئی رشتہ دار آتا ہے تو حجاب کرتی ہے، چادر پہنتی ہے، دوپٹہ کرتی ہے، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں. آج معاشرے میں آپ دیکھیں جو مشکلات ہیں، آپ آج ملک کے حالات تو شرمسار ہیں. ہمارے اپنے تو ہم کیا ڈیفائن کر کیا بولے، ممبر سے تو آدمی بات بھی نہیں کر سکتا بہت زیادہ. جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، جو ہمارے ملک میں اسکولوں کے حالات ہیں، کالج کے حالات ہیں، تو باہر بھی نہیں ہے. جانے میں تو باہر تو لوگوں کا یا بلیک ہے یا وائٹ ہے. آپ کو پتا ہے کہ باہر کون کہاں جائے گا سیٹرڈے نائٹ، کون مسجد جائے گا، کون کلب، پتا ہے لوگوں کو، ڈیفائن ہے. ہمارے ہاں تو گرے ہے، اوپر سے کچھ اور ہے، اندر معاملہ کچھ اور ہے. یعنی یہ زیادہ تباہی ہے، یہ زیادہ نقصان دہ ہے کہ ہاں پتہ ہی نہیں ہے کہ اندر کون ہے باہر کون ہے، آدھا کون ہے گھر والا. خطرناک ہے سر. اس کی اصل وجہ ہم نے گھروں کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے گھروں کی تربیتوں کو چھوڑ دیا ہے. ہمارے ہاں مین اخلاق ختم ہو گئے، نہیں رہے اخلاقیات. اخلاق کی گفتگو نہیں ہے. آپ اپنے ٹی وی، میڈیا، اینکر، ڈرامے، ٹاک شوز، کہیں اخلاقیات نہیں ہے.
یہاں تو پولیٹیشین بیٹھے بیٹھے آپس میں لڑنا شروع کرتے، مارنا شروع کر دیتے ہیں. ٹی وی کو ریٹنگ چاہیے، لوگ خوش ہوتے ہیں. اخلاق کہاں ہے؟ رسول خدا کیا فرماتے ہیں؟ میں مکارم اخلاق کے لیے مبعوث کیا گیا، یعنی مجھے بھیجا ہی اخلاق کے لیے گیا ہے. آج سوسائٹی کے اندر اخلاق کی کتاب نہ اسکولوں کے اندر، آپ فزکس پڑھ لیں، کیمسٹری، سب کچھ ہے، اخلاق، بیہیویئر، ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. وہ ایم بی اے میں پڑھتے تو آرگنائزیشن بیہیویئر، پتہ نہیں شاید ہوگا، وہ بھی آرگنائزیشن بیہیویئر ہے، وہ بھی 1-to-1 بیہیویئر نہیں ہے. یہ چیز کبھی بھی انسان نہیں بنائے گی. مولا کائنات کیا فرما رہے ہیں؟ رزق و رزقان طالب و مطلوب. ایک وہ ہے جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، اور ایک وہ ہے جو تمہارے پیچھے بھاگ رہا ہے. جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو وہ دنیا ہے، اور دنیا تمہیں زمین نگل لے گی، ختم کر دے گی. پھر امام فرماتے ہیں من طلب الآخرہ، اور جو آخرت کو طلب کرتا ہے، جو آخرت کے پیچھے بھاگتا ہے، دنیا اس کے سامنے اپنے خزانوں کو کھول دیتی ہے. جو آخرت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اب آپ کے سامنے جو آخرت کے پیچھے ہے، دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے. ایسی ہے، آپ جتنا بھاگیں گے دنیا کی، دنیا آپ کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے دنیا کیسے آئی؟ ایک خوبصورت، ایک جو ہے وہ شادی شدہ عورت کے لباس میں حضرت عیسیٰ کے پاس آئی، اور یہی کہا کہ جو جتنا میرے پیچھے آئے گا اتنا میں اسے دور لے کے جاؤں گی. مولا کائنات نے دنیا کو 3 دفعہ طلاق ایسے نہیں دی. اب اس کا یہ مطلب کہ دنیا چھوڑ دیں، پہاڑوں میں چلے جائیں مولانا، خانقاہوں میں بیٹھ جائیں، کیا کریں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ بھی لینا ہے تو آئیں مولا کے در سے لیں. مولا کیا فرماتے ہیں کہ دنیا سمندر کا پانی ہے، زندگی تمہاری کشتی ہے، تم نے اسی پانی کے اوپر اپنی کشتی میں سفر کرنا ہے. یعنی دنیا چھوڑنی نہیں ہے، کیونکہ یہی پانی تمہیں کنارے پہ لگائے گا، اور وہ کنارہ آخرت ہے. اگر یہ پانی تمہاری کشتی میں آ گیا تو کشتی ڈوب جائے گی. یعنی اگر دنیا تمہاری زندگی میں آ گئی تو زندگی ڈوب جائے گی. یعنی بیلنس کرنا ہے، خوب اعتدال کے ساتھ زندہ رہنا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے. رزق کمانا